حضرت سلطان عبدالحمید خان رحمہ اللہ۔ سلاطین عثمانیہ میں ہر سلطان اپنی حیثیت آپ ہے، مگر ان سلاطین میں جن کی صورت سے ہم متاثر ہوئے ہیں، خانم خان سلطان المعظم حضرت سلطان عبدالحمید خان ثانی رحمہ اللہ ہے۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جس کو بعد میں ذکر کرنے کے بعد آپ کی صورتحال بھی کچھ ہماری طرح ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سلطان کے نام و نسب سے۔ آپ مشرباً شاذلی نقشبندی ہیں۔ آپ کے پیر کا نام شیخ محمود افندی ابو الشامات رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو شام کے بہترین عالم دین اور صوفی بزرگ تھے۔ سلطان 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ آپ کا سن پیدائش اس حساب سے 16 شعبان المعظم 1258 ہجری بمطابق 1842 عیسوی ہے۔ 1293 ہجری تا 1326 ہجری، یعنی 1876 عیسوی تا 1909 عیسوی تک سلطان کا دورہ حکومت رہا۔ سلطان عبدالحمید ثانی دولت عثمانیہ کے سلاطین میں 34ویں سلطان ہیں۔ 10 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی۔ ستیلی ماں نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ ان کی ستیلی ماں بانجھ تھی۔ انہوں نے ان کی بہترین طرز پر تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان سے بے حد محبت کرتی تھی، حتیٰ کہ جب فوت ہوئی تو اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام وصیت کر گئی۔ سلطان عبدالحمید ان کی تربیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے وقار، دینداری اور ان کے پرسکون مدھم آواز کو بہت پسند کرتے تھے۔ ساری عمر اس خاتون کی شخصیت کا عکس سلطان کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ سلطان عبدالحمید نے قصر سلطانی میں اپنے دور کے اخلاق اور علم میں مایاناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی، فارسی زبانوں کی تحصیل کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، علم و ادب، صرف نحو، منطق، بلاغت، علم عروض و قوافی میں دسترس حاصل کی، تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کر لی، اور ترکی عثمانی زبان میں اشعار بھی کہے اور ان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اپنی باتوں کو سمجھانا اور دوسرے کا اس سے نہ چاہتے ہوئے قبول کرنا بھی سلطان کی مہارت سے تھا۔ سلطان اپنی دوراندیشی کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے۔ سلطان ہمیشہ باوضو رہتے، حتیٰ کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو بستر سے نیچے اترنے سے قبل پتھر سے تیمم کر کے اترتے، پھر وضو کرتے وقت فرماتے، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ سونے سے قبل درود شریف پڑھنا آپ کا معمول تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ ایک رات سلطنت کے معاملے میں الجھ گئے اور درود شریف نہ پڑھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے خواب سے اس سے اپنا دیدار کرایا اور فرمایا کہ عبدالحمید کو جا کر کہو کہ تم کل مجھ پر درود پڑھنا بھول گئے۔ اس شخص نے یہ خواب جب سلطان کو سنایا تو سلطان نے اس سے سونے سے بری ایک تیلی دی اور پوچھا کہ حضور نے خواب میں کیا کہا۔ انہوں نے دوبارہ خواب بیان کیا۔ سلطان نے پھر سے سونے کی تیلی دی اور پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا۔ اس نے خواب بیان کیا۔ سلطان نے پھر سے ایک تیلی دی اور قریب کھڑے آپ کے انتہائی قریب بھی دوست تحسین پاشا نے جب یہ دیکھا کہ آپ پر کیفیت طاری ہو گئی تو پاشا نے کہا، حضور کیا ہوا؟ سلطان نے جواب دیا، میں حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نام کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ سلطان مزید کہتے ہیں، اگر آپ مجھے متوجہ نہ کرتے تو میں اپنی پوری سلطنت اس نام سننے پر لٹا دیتا۔ سبحان اللہ، کیا عشق رسول تھا۔ یاد رہے کہ 1326 ہجری میں مسجد نبوی شریف میں پہلی بار الیکٹرانک بلب آپ نے ہی روشن کیا، جو آج تک محفوظ رکھا گیا ہے۔ آپ سلطان ہونے کے باوجود خود کو حجاز مقدس کا خادم کہلواتے اور خود کو خادم حرمین شریفین کہتے۔ مزید کہ آپ محل کے ایک کمرے میں بڑائی کا کام بھی کرتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے حقوق کا مکمل خیال رکھتے۔ سلطان عبدالحمید روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے لیے اپنے ہاتھ سے جھاڑو بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے تھے، کاش میں بادشاہ کی جگہ روضے کی صفائی کرنے والا ہوتا۔ موت سے بھی زیادہ خوبصورت میرے آقا سے محبت ہے۔ کاش دنیا کے سارے پردے ہٹ جائے
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سامنے آ جائے، کاش میں ان کی آواز سن سکوں۔ میں اکثر لمبا سانس لیتا ہوں کہ شاید میں آقا کی خوشبو پا سکوں۔ آپ کے دور خلافت میں استنبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹرین سروس شروع کی گئی۔ آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلہ کا ہوا کرتا تھا۔ مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پر سلطان عبدالحمید ثانی کو افتتاح کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلہ والا انجن بڑ بڑ کی آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبدالحمید غضبناک ہو گئے اور کچرا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اتنی تیز آواز تیری، ادب گاہ زیر اسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا۔ اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جو ترکی اسٹیشن سے مشہور ہے۔ حجاز ریلوے حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا بھی ایک روشن اور تابناک باب ہے۔ یہ وہ سروس تھی کہ جس نے زائرین حرمین کا 2 ماہ کا سفر کم کر کے یگا یک 55 گھنٹوں تک محدود کر دیا اور اس مناسبت سے سفری اخراجات بھی 10 گنا گھٹا دیے تھے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کا آغاز 1 ستمبر 1900 عیسوی میں عثمانی فرمانبردار سلطان عبدالحمید ثانی کے تخت نشین ہونے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ 8 سال بعد اسی تاریخ یعنی 1 ستمبر 1908 عیسوی کو دمشق سے مدینہ منورہ تک 1320 کلومیٹر طویل ریلوے لائن مکمل ہوئی اور پہلی ٹرین عثمانی عمائدین سلطنت کے لیے دمشق سے روانہ ہوئی۔ مکمل منصوبہ دمشق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ریلوے لائن بچھانے کا تھا، مگر پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے یہ لائن مدینہ منورہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ 1311 ہجری میں غیر مسلم قوتوں نے بخاری شریف پایہ تخت استنبول میں فری بانٹے۔ اس کی اطلاع سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کو دی گئی کہ چند افراد بخاری شریف پایہ تخت میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک نسخہ سلطان تک پہنچایا گیا کیونکہ سلطان رات سونے سے قبل پابندی سے بخاری شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رات تلاوت کے دوران سلطان کو ایسی روایات نظر سے گزری جو پہلے بخاری شریف میں نہ تھی۔ صبح اٹھتے ہی سلطان نے شیخ الاسلام کو بلوایا اور اس بخاری شریف کے نسخے کی تحقیق کا حکم جاری کیا۔ بعد اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان نسخوں میں تحریف ہوئی ہے، ان میں موضوع روایات وغیرہ داخل کی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ سلطان کے حکم سے ان تحریف شدہ نسخوں کو تحویل میں لے کر شیخ الاسلام کے مشورے سے ان کو جلوا دیا۔ یاد رہے سلطان ہمیشہ علماء و مشائخ کا ادب و احترام کرتا تھا، حتیٰ کہ سلطان کا صدر اعظم بھی اس وقت کے شیخ الاسلام تھے۔ سلطان کی شاید ہی کوئی مجلس علماء سے خالی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی معزولی کے وقت جامع ازہر شریف کے کم و بیش 300 علماء نے آپ کی حمایت کی اور معزولی کی مخالفت کی۔ سلطان جب تخت نشین ہوئے تو دیکھا کہ تعلیمی ادارے اور ان کا نظام مغرب کلچر سے کافی حد تک متاثر تھے۔ پھر سلطان نے ان تعلیمی اداروں میں دخل دیا اور انہیں اپنی پالیسی میں اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی۔ ان تعلیمی اداروں میں سلطان نے جو اہم نکات مرتب کیے وہ یہ ہیں: جنرل ادب اور جنرل تاریخ کے مضامین کو نصاب تعلیم سے خارج کرنا، کیونکہ یہ دونوں مضامین مغربی ادب اور دوسری قوموں کی تاریخ کے وسائل کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور ان سے مسلمان طلباء منفی اثر قبول کر رہے ہیں۔ نصاب میں فقہ، تفسیر اور اخلاقیات کو شامل کرنا۔ صرف اسلامی تاریخ کی تدریس پر اکتفا کیا جس میں عثمانیوں کی تاریخ بھی شامل ہے۔ سلطان عبدالحمید نے بعض ایسے مدارس قائم کیے جن کی نگرانی وہ خود کرتے تھے اور ان مدارس کو انہوں نے اسلامی اتحاد تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ خیال کیا۔ سلطان نے خواتین کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ ادارے قائم کیے اور عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط پر پابندی عائد کر دی۔ پھر اس بات کا بھی حکومت کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو مکمل شرعی نقاب پہننے کا پابند کرے اور جب وہ سڑکوں پر آئے تو مکمل اسلامی نقاب اڑ کر آئے۔ اس دوران مجلس الوزراء کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلے صادر کیے گئے: صرف 1 ماہ کی مہلت دی جائے، اگر اس کے بعد بھی یہ بے پردگی باقی رہی
تو عورتوں پر باہر نکلنے کی پابندی لگا دی جائے گی اور ان عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہوگی جو با پردہ ہو، اور ضروری ہے کہ یہ نقاب ہر طرح کی زینت اور بیل بوٹوں سے خالی ہو۔ باریک ریشی نقابوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور ایسے نقاب اڑنے کا عورتوں کو دوبارہ پابند کیا جائے جس سے چہرے کے خدحال نظر آئے۔ اس بیان کی تشہیر کے 1 ماہ بعد پولیس بزور ان فیصلوں پر عمل درآمد کروائے اور انتظامی فورس ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے پابند ہوگی۔ حکومتی فیصلوں کے ذریعے سلطان کی اس بیان کی تصدیق کی جائے، یہ بیان اخباروں میں شائع کیا جائے اور سڑکوں پر آویزہ کیا جائے۔ سلطان عبدالحمید ثانی اور یہودیوں کے درمیان چپکلش تھی، اور یہ غیور مسلمان سلطان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازش کی تاریخ بہت پرانی ہے، ظہور اسلام سے، جبکہ اسلام کو جزیرہ عرب میں کامیابی ہوئی۔ ان کی بار بار خیانت اور مسلمانوں کے ساتھ ان دائمی عداوت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ اس دن سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر موقع پر ڈسنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ عالمی یہودی تحریک کا لیڈر تھیوڈور ہرزل یہودی مسئلے میں یورپ کے عیسائی ممالک اٹلی، روس، جرمنی، برطانیہ اور فرانس سے تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان ملکوں سے سلطنت عثمانیہ پر دباؤ ڈلوا دیا تاکہ سلطان عبدالحمید خان سے ملاقات کریں اور اس سے فلسطین کا مطالبہ کریں۔ ہرزل کی ہزاروں کوشش کے بعد 1901 عیسوی میں سلطان سے خفیہ براہ راست ملاقات ہوئی۔ چنانچہ کسرا یلدز کے بڑے ملازمین کی معیت میں موقع دیا گیا۔ اس نے سلطان سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ ہرزل نے سلطان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دولت عثمانیہ کی مدد سے یورپ میں بہت زیادہ مالدار بینک قائم کرے گا، بشرط یہ کہ سلطان فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی اجازت دے دے۔ اس کے علاوہ اس نے اس بات پر زور دیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے تمام قرض بھی ادا کرے گا، اور یہ بات 1881 عیسوی سے لے کر اب تک کے قرضے کے بارے میں تھی۔ اور ہرزل نے وعدہ کیا کہ وہ عبدالحمید کے ساتھ ہونے والی اس خفیہ ملاقات کو کسی پر عیا ہونے نہیں دے گا۔ سلطان عبدالحمید اس ملاقات کے دوران خاموش رہے اور تھیوڈور ہرزل کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا۔ عبدالحمید دراصل یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی خیالات، تجاویز، منصوبے وہ باتوں میں کہہ ڈالیں تاکہ اس کے مافی ضمیر کی آگاہی ہو جائے۔ سلطان کی اس خاموشی سے ہرزل کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن آخر میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبدالحمید کے ساتھ اس کی گفتگو ناکام رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک بند راہ پر چلتا رہا۔ القدس شریف یعنی فلسطین کے بارے میں سلطان کہتے ہیں، ہم القدس کو کیوں چھوڑ دیں؟ یہ سرزمین ہمیشہ ہماری ملکیت رہی ہے اور یہ ہمیشہ ہماری ملکیت رہے گی۔ یہ مقدس شہر ہمارے ہے، ہمارے اسلامی سرزمین پر ہے، اور ضروری ہے القدس ہمیشہ 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 ہمارا رہے۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودی سلطنت کی قیام کے ہدف کو پورا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حد سے بڑھ کر ذمہ داریاں قبول کی، حتیٰ کہ اپنی حکومت کو داؤ پر لگا دیا۔ بعد میں یہ چیز یہودی سلطنت کا قیام پوری دولت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بن گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے، جیسا کہ نظام الدین اوغلو اپنے ایک لیکچر دولت عثمانیہ کے ختم میں یہودیوں کا کردار میں کہتے ہیں کہ یہودی کافی وسائل رکھتے تھے، وہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتے تھے اور ہر کام میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ مختلف ممالک کے مابین ہونے والی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ یورپ کی صحافت ان کی ملکیت میں تھی۔ جب فلسطین کی زمین کے بدلے میں بھاری لالچ دیا گیا تو آپ نے فرمایا، فلسطین میرا نہیں بلکہ امت کا ہے، اور امت نے اس کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو میں پھر بھی فلسطین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ اس عظیم الشان سلطان عبدالحمید خان ثانی رحمہ اللہ 10 فروری 1918 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سابقہ سلاطین میں ایسی چند حضرات ہیں جن کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ یہ کتاب عظیم عاشق رسول محدث محقق حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ نے سلطان کی سیرت پر لکھی ہے۔ یہ کتابیں سلطان کے وزیر تحسین پاشا نے لکھی ہیں۔
اللہ تحسین پاشا پر بھی اپنی رحمت نزول فرمائے۔ یہ کتابیں سلطان کی حجاز ریلوے کی تعمیر کے متعلق ہیں۔ یہ کتابیں سلطان پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہم میں غرت ایمانی عطا فرمائے۔